انسانی زندگی کا سفر صرف دنیا کی چند دہائیوں پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ موت دراصل زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے مرحلے کی ابتدا ہے۔ اس مرحلے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور اس کا آغاز قبر سے ہی ہوتا ہے۔ برزخ ایک ایسا عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی حقیقت کے متعلق سورۃ المؤمنون میں فرمایا، اور ان کے آگے قیامت کے دن تک ایک پردہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ آیت ہمیں یہ حقیقت بتاتی ہے کہ موت کے بعد انسان فوراً قیامت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ایک درمیانی دنیا میں داخل ہوتا ہے، جہاں اس کے اعمال کی حقیقت اس پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، قبر ہی آخرت کا پہلا مقام ہے۔ اگر کوئی اس سے بچ گیا تو آگے سب آسان ہوگا، اور اگر کوئی اس میں ناکام رہا تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ عالم برزخ کی حقیقت عام آنکھ سے پوشیدہ ہے، لیکن قرآن و سنت نے اس کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ قبر محض مٹی کا گڑھا نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے مطابق سکون یا عذاب کا مزہ چکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ تو پیارے دوستو، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ مومن کی روح کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کی روح کو انتہائی نرمی سے نکالتے ہیں اور آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں اس کا استقبال رحمت کے فرشتے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس منظر کو سورۃ الفجر میں کچھ یوں بیان فرمایا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے برعکس کافر یا فاسق کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کے لیے برزخ کی ابتدا ہی عذاب سے ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں مومن اور کافر کی روح کو نکالنے اور اس کے بعد کے مراحل کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا۔ ناظرین، برزخ کی زندگی میں قبر کے سوالات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ مومن ان سوالات کے جوابات آسانی سے دیتا ہے اور اس کے لیے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جبکہ کافر یا منافق ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا اور ان کے لیے ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، قبر کے سوالات میں میری مدد فرمانا۔ پیارے دوستو، عالم برزخ میں انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کرتا ہے وہ اس کے بعد کے سفر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور برے اعمال بدصورت شکل میں آ کر وحشت پیدا کرتے ہیں۔
برزخ کے عذاب کی سب سے ہولناک صورت قبر کا عذاب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے بچ گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر کوئی نہ بچا تو آگے کے مراحل زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام قبر کے ذکر پر اکثر رو پڑتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے تھے، اگر مجھے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جائے تو میں اتنا نہیں روتا جتنا قبر کے ذکر پر روتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سورۃ غافر میں فرمایا، فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ ناظرین، یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی عالم برزخ ہے۔ بعض تاریخی واقعات بھی ہمیں عالم برزخ کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ قبر میں کون سا عمل عذاب کا سبب بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا۔ اور اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے تب دیکھا جب ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام 2 قبروں پر رکے اور فرمانے لگے، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہم پر اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ دنیا میں معمولی لگنے والے گناہ بھی قبر میں سخت عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، عالم برزخ کے یہ پوشیدہ راز ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اصل زندگی کی کامیابی دنیا میں تیاری سے وابستہ ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو غفلت میں گزارا تو برزخ کی دنیا ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گی، لیکن اگر ہم نے دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا تو برزخ ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے تاکہ برزخ کی اس طویل اور اہم زندگی میں کامیابی اس کا مقدر بنے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور اپنی برزخی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔